دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نظر نہ آنے والی وہ خوفناک مخلوق ہمارے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم اس پر اسرار مخلوق کا ذکر کریں گے جو پیدائش سے موت تک ہمارا ساتھی ہوتا ہے۔ حمزاد دراصل ایک قسم کا شیطان ہے۔ جب بھی انسان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو عربی میں وساوس اور فارسی میں حمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسان کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حمزاد شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کے مشابہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ یہ انسان کا باطنی پہلو ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا کہ حمزاد کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنے کی قوت بھی عطا کی گئی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ جب انسان مرتا ہے تو وہ حمزاد تمام یادوں، نفرتوں، محبتوں اور شکل و احساس کے ساتھ اس کے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن ہی مرے گا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابلیس کے ساتھ جو لوگ روحوں سے ملاقات کرتے اور کرواتے ہیں وہ ان حمزادوں سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ روح تک رسائی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ حمزاد کے متعلق ایک مشہور حدیث جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی ایک ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتا۔ قرآن و حدیث کے مطابق شیطان اور جنات غیب کی چیزیں جاننے کے لیے سیڑھی کی طرح آسمان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک جو اپنے فرشتوں کو وحی بیان کر رہا ہے اس کو چھپ کر سن لیں۔ اس وقت اللہ کے حکم سے ان پر شہاب ثاقب گرتے ہیں جس سے یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ شیاطین دراصل حمزاد ہوتے ہیں جو عاملین کے ذریعے بھیجے گئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ماضی یا مستقبل کی خبریں لا کر انہیں سنائیں۔ حمزاد سے رابطہ ایک عملی فن ہے جس کو قابو کرنے کے لیے خاص وظائف اور چلہ کاٹنے پڑتے ہیں۔ بعض عاملین نے خود اپنے حمزاد کو قابو کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حمزاد کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے اور اکثر اس بات کے دعوے دار جھوٹے اور مکار لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ امر ناممکن نہیں۔ بادشاہ شاہجہاں کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ دہلی میں ایک متقی اور عبادت گزار عالم رہا کرتا تھا۔ اس نے بہت محنت و مشقت اور چلے کاٹ کر اپنے حمزاد کو قابو کر لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حمزاد اس کے لیے ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے تو اس کے دل میں شیطانیت پیدا ہوئی اور اس نے اس حمزاد کو حکم دیا کہ پوری روح زمین میں گھوم کر میرے لیے ایک ایسی خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو لے آؤ جو حسن و جمال میں بے مثال ہو۔ حمزاد ملک روم گیا اور وہاں کی ایک خوبصورت حسین شہزادی کو اٹھا کر لایا۔ حمزاد نے اس لڑکی کو اس عامل کے سامنے پیش کر دیا۔ عامل نے اس شہزادی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قید کر دیا۔ جب حمزاد نے دیکھا کہ وہ عامل اس شہزادی پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے تو حمزاد کو بہت افسوس ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ لہٰذا ایک دن اس نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے اس ظالم سے آزاد کراؤں گا اور اس کا کام تمام کر دوں گا۔ حمزاد نے شہزادی سے کہا کہ وہ عامل جب کمرے میں آئے تو اس کے آنے سے قبل کمرے میں رکھے پانی کے گڑھے کو زمین میں اڈیل دینا۔ دراصل حمزاد اور عامل کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ کبھی ناپاکی کی حالت میں نہ رہے گا، اس لیے عامل سونے سے قبل اپنے بستر کے چاروں طرف حصار کھینچ دیتا۔ حمزاد اس حصار کے اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ عامل کو سوتے وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگلے دن جب عامل نیند سے بیدار ہوا تو حسب معمول غسل کرنے کے لیے پانی لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ برتن میں پانی نہ تھا۔ جب دور رکھے گھڑے سے پانی لینے کے لیے وہ عامل حصار سے باہر نکلا
تو حمزاد نے اسے گلے سے دبوچ لیا اور کہا کہ آج میرا عہد پورا ہوا، تو نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ ظلم کروایا، اس لیے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دی جائے۔ یہ کہہ کر حمزاد نے اس عامل کو چھت کی دیوار سے دے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اسی طرح بہت سارے عاملین جو حمزاد سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ ناجائز کاموں میں حمزاد کی مدد لینا، کوئی حرام فعل کرنے کی نیت سے حمزاد کو قابو کرنا، مال و دولت کی لالچ کے لیے حمزاد سے کام کروانا، نہ صرف دنیا میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ نے جناتوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کے بجائے مساجد تعمیر کروائیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو شیاطین اور جنات کو قابو کر کے انہیں غلط کاموں کا ذریعہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔